بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ جاہلیت میں عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین 3 بازار تھے۔ ایک تھا بازار عکاظ اور ایک تھا بازار مجنہ اور ذوالمجاز اور ایک ذوالمجاز۔ بازار عکاظ جو تھا وہ نخلا اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی۔ یہاں پر ذیقعد کی 1 تاریخ سے 20 تاریخ تک بازار لگتا تھا۔ اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے اور وہاں ذیقعدہ کے خاتمے تک بازار لگاتے تھے۔ مجنہ جو ہے یہ مکہ سے نیچے وادی جو تھی مر الزہران میں ایک مقام کا نام ہے، اور ذوالمجاز والا جو بازار تھا یہ جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے ہے۔ وہاں 1 ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک بازار لگتا تھا۔ اس کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ تو جن قبیلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ان کے پاس یہ پیشکش کی کہ وہ لوگ آپ کو اپنے ہاں پناہ دے دیں اور آپ کی مدد کریں تاکہ اسلام مکہ سے باہر کے علاقوں میں پھیلے۔ تو جن قبیلوں کو آپ نے دعوت دی یعنی یہ والی پیشکش کی کہ وہ آپ کو پناہ بھی دیں اور اسلام قبول کریں، تو ان قبیلوں میں کافی قبیلے ہیں۔ تو چند ایک کے نام یہ ہیں: بنو عامر تھے، بنو محارب، ایک تھے بنو فزارہ، بنو غسان، بنو مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم یا سلیم، بنو ابس، بنو نصر، بنو کندہ، بنو الحارث۔ تو اور بھی ہیں کئی قبائل، یہ مشہور قبائل یہ ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت اور پیشکش قبول نہیں کی۔ ان کے جواب بھی مختلف تھے۔ کسی نے تو بہترین جواب دیا، کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کے بعد ریاست اس کو مل جائے، وہ شرط لگائی۔ کسی نے کہا کہ آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے، جب انہوں نے ہی آپ کی پیروی نہیں کی تو ہم کیوں کریں۔ کسی نے بہت برا جواب دیا۔ ان میں سب سے برا جواب مسلمہ کذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا۔ جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، تو اللہ پاک نے یہ مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکے سے باہر کچھ لوگ ایمان لائیں، اور یوں ان کی حیثیت ایک امید کی چنگاری کی سی تھی جو مایوسی کی تاریکیوں میں چمکی۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: ایک شخص تھے سوید بن صامت۔ سوید یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور یثرب کے باشندے تھے، یعنی مدینہ میں رہتے تھے۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ تو ان کا خاندان بھی بڑا اعلیٰ تھا اور شعر کہتے تھے، تو ان کا شعر گوئی کی وجہ سے انہیں بڑا مقام حاصل تھا اپنے معاشرے میں۔ جب یہ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی، یعنی لقمان حکیم کے کچھ واقعات یا اشعار یا کلام وہ پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ آپ نے ان پر قرآن پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گئے، کہنے لگے یہ تو بہترین قول ہے۔ پھر وہ جنگ بواس اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے مدینہ کے، یثرب کے، تو ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی بڑی مشہور اور بڑی لمبی جنگ تھی وہ، تو وہ ہے جنگ بواس۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے کی باتیں ہیں۔
تو جب آپ گئے تو پھر ساری قسم کی جنگیں ختم ہو گئی تھیں۔ تو وہ جب جنگ بؤاس ہوئی تو اس میں یہ سوید بن صامت جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، یہ لڑائی کے دوران قتل ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ یثرب کی ہیں، وہ ہیں ایاس بن معاذ۔ ایاس بن معاذ نوجوان تھے اور یثرب کے باشندے تھے۔ یہ 11 نبوت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سال تھا 11واں۔ 11ویں سال میں یہ اوس قبیلے کے ایک وفد کے ساتھ مکہ تشریف لائے تھے۔ اور کس لیے لائے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ قریش خزرج کے خلاف ان سے تعاون کریں، کیونکہ اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائی تھی، تو خزرج والے جو تھے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، تو یہ قبیلہ اوس کے بندے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مکہ والوں سے کہتے ہیں کہ یہ ان کی مدد کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ ان کے پاس خود تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس نے کہا واللہ یہ تو اس سے بہتر چیز ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اس پر وفد کے ایک رکن نے بطحا کی کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور کہا یہ بات چھوڑو، ہم یہاں دوسرے مقصد سے آئے ہیں، یعنی ہم قریش کی مدد حاصل کرنے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ پھر خاموش ہو رہے اور یثرب واپس جا کر جلد ہی وفات پا گئے۔ وفات کے وقت تکبیر اور حمد اور تسبیح ان کی زبان پر تھی، اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ تیسرے ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں یہی جو دو اوپر لوگ بتائے ہیں نا، ایک شاعر ہیں سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا۔ انہوں نے ان سے جب باتیں سنی ابو ذر غفاری نے، تو انہوں نے کہا کہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا، وہ گئے اور واپس آئے لیکن تسلی نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر خود نکلے اور مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں نازل ہوئے، یعنی وہ چاہتے تھے دیکھنا کہ واقعی نبی آئے ہوئے ہیں کوئی اس زمانے میں۔ پھر وہ تقریباً 1 مہینہ مسجد حرام ہی میں رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے جو کھانا اور پانی دونوں کا کام دیتا تھا، لیکن جان کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ میں اگر پوچھوں گا تو لوگ مجھے مار دیں گے، اس وجہ سے خاموشی سے خود ہی دیکھتے تھے کہ کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے پوچھا، تو حضرت علی ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملوا دیا۔ حضرت ابو ذر نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ان پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور وہ وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ادھر یہ سننا تھا کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہی کر دیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بچا لیا۔ دوسرے دن آ کر انہوں نے پھر یہی اعلان کیا اور قریش نے پھر اتنا مارا کہ جیسے مر ہی جائیں، اور کل کی طرح آج بھی حضرت عباس نے آ کر ان کو بچایا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم بنو غفار میں واپس آئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ بھی مدینہ ہجرت کر آئے۔ ایک اور شخص تھے، ان کا نام تھا طفیل بن عمر دوسی۔ یہ بھی شاعر تھے اور گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے، اور یمن کے اطراف میں ایک قبیلہ جو تھا، قبیلہ دوس، اس کے یہ سردار تھے۔ تو 11 نبوی میں یہ مکہ تشریف لائے تھے، تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا کیونکہ سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو انہوں نے کان میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑ جائے، مگر ہوا یہ
کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز ان کے کان میں پڑ ہی گئی۔ انہوں نے جو کچھ سنا انہیں بہت اچھا لگا، چنانچہ جی ہی جی میں کہنے لگے، میں سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں، مجھ پر بھلا بری اور بھلی چیز چھپی رہ سکتی ہے؟ میں اپنا برا بھلا خود پہچان سکتا ہوں، میں کیوں قریش کی وجہ سے چپکا ہو کے بیٹھا رہوں؟ پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں؟ اگر یہ بات ان کی اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، اگر بری ہوئی تو نہیں مانوں گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے اور گھر کے اندر آ کر آپ سے اپنا واقعہ بیان فرمایا اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان پر اپنا دین پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی تو فیل بن عمر دوسی نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی اور عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے اور میں ان کے پاس پلٹ کر جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دیں۔ آپ نے دعا فرمائی، چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس روشنی کو چہرے کی بجائے کہیں اور کر دے۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ آئی جو کوڑا ہاتھ میں لیتے تھے۔ پھر جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو انہیں اسلام کی دعوت دی۔ والد اور بیوی نے تو اسلام قبول کر لیا مگر قوم نے تاخیر کی۔ لیکن جب انہوں نے غزوہ حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے جنہوں نے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک شخص تھے زماد ازدی، یہ بھی یمن کے باشندے تھے اور جھاڑ پھونک کے ذریعے پاگل پن دور کرنا اور جن اور شیطان اتارنا ان کا کام تھا۔ جب یہ مکہ آئے تو وہاں کے بے وقوفوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ پاگل ہیں، چنانچہ وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، یہ والی آپ نے آیتیں پڑھی تو یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ زماد نے یہ جب کلمے سنے تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں 3 بار دہروایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 بار دہرانے کو کہا۔ پھر کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ جیسے کلمات کہیں نہیں سنے، یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں، اور انہوں نے بیعت کر لی۔ اب یہ جو لوگ مشہور تھے 4-5 ان کا ذکر میں نے کیا، تو اب ایسا ہے کہ مدینہ میں اسلام کی یعنی وجود کی کرنیں، اسلام کی موجودگی کا احساس مدینہ والوں میں کسی آدمی نے جا کر وہاں جو یہاں سے ہو کر گئے تھے وہاں پہنچایا۔ تو جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا مدینہ میں، ان میں ان کے نام یہ ہیں، یہ جو تھے ابتدا میں بالکل شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ ان میں ایک تھے اسعد بن زرارہ، اوف بن حارث، ایک ہیں رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ۔ یہ لوگ جو تھے
یہ 11 نبوی میں ایمان لائے اور حج کے لیے آئے تھے جو لوگ ان کے یہ ساتھ تھے. اور اہل یثرب جو تھے جب کبھی یہودیوں کو جنگ وغیرہ میں نقصان پہنچاتے تھے نا تو ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے اور اس کا زمانہ قریب آ گیا ہے. تو یہ یہودین کو کہتے تھے کہ ہم جب وہ نبی آئے گا نا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے. چنانچہ یہ لوگ منی کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا اور ان کے پاس پہنچ کر فرمایا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا خزرج کا ایک گروہ ہیں. آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں کچھ بات چیت ہو جائے. انہوں نے کہا کیوں نہیں. چنانچہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے. آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی. اس پر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہنے لگے یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہودی تمہیں دھمکیاں دیتے آئے ہیں، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہودی تم پر سبقت لے جائیں، یعنی یہودیوں کے ایمان لانے سے پہلے ہم ایمان لے آتے ہیں. چنانچہ انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں، کسی اور قوم میں ان جیسی عداوت اور دشمنی نہیں. پس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا. یعنی آپ پر اکٹھا کرنے سے مطلب یہ ہے کہ سبھی لوگ آپ پر ایمان لے آئیں تو پھر ہمیں یعنی کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہیں ہوگا. آپ نے وعدہ کیا کہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. وعدے کے مطابق اگلے سال یعنی یہ پہلا جو سال گزرا 11 اس میں تو 6 لوگ آئے ہیں نا. اب اگلا سال آیا 12واں سال، نبوت کا 12واں سال. تو حج کے موسم میں 12 آدمی حاضر ہوئے. سال بھی 12واں ہے اور 12 ہی لوگ ہیں. تو وہ حاضر ہوئے جو تھے نا، یہ 12 آدمی، ان میں 10 تھے قبیلہ خزرج کے اور 2 قبیلہ اوس کے تھے. خزرج کے جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ لڑائی بڑھائی میں آگے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پرامن ہیں. تو جو لوگ پرامن رہنا چاہتے تھے، پرامن سرگرمیاں کر رہے تھے، ان میں تھے یہ 10 نام ہیں: معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ. اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی تھے، وہ یہ تھے. یعنی کل 12 لوگ آئے نا، 10 قبیلہ خزرج کے تھے اور 2 قبیلہ اوس کے تھے. اوس کے یہ آدمی آئے 2، ابو الحسم، اور ایک آیا اویم بن ساعدہ. ابو الحسم اور ایک اویم بن ساعدہ یہ لوگ منی کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع ہو جاتے. آپ انہیں اسلام سکھاتے اور فرماتے آؤ مجھ سے یہ وعدہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ وعدہ بھی لو، یہ بیعت بھی کرو مجھ سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ کسی چیز کے میں اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. یہ لوگ بچوں کو بچپن میں قتل کر دیتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ کی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. اب جس شخص کی نے یہ ساری باتیں سن لیں تو اب جس شخص نے جو بھی یہ ساری باتیں سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا اس پر تمہیں اللہ اجر دے گا. اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بات کا یعنی برائی کو چھوڑنے کا کوئی ارتکاب کر بیٹھا، برائی اس سے سرزد ہو گئی، پھر وہ اس دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اسے سزا دے دے تو پھر آخرت کے لیے کفارہ ہو جائے گا. اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا، پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا
تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ چاہے تو اس کو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے آج سے بیعت کر لی۔ یہ لوگ اس وقت تک بھی موجود تھے، مدینہ آنے کے بعد بھی آ گئے تھے ہجرت کے وقت میں، تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔